اچھا آگے بچوں، آیات میں کیا کہا جا رہا ہے کہ اور ان لوگوں جیسے نہ ہونا جو اتراتے ہوئے یعنی حق کا مقابلہ کرنے کے لیے اور لوگوں کو دکھانے کے لیے گھروں سے نکل آئے اور لوگوں کو خدا کی راہ سے روکتے ہیں، اور جو اعمال یہ کرتے ہیں خدا ان پر آہستہ کیے ہوئے ہے۔ کہ یہ ان آیات مبارکہ میں کیا بات بتائی جا رہی ہے کہ ان لوگوں کے جیسے نہ ہونا جو اتراتے ہوئے اور لوگوں کو دکھانے کے لیے گھروں سے نکل آئے۔ کہ اس وقت یہ تھا کہ میدان جنگ میں کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو بہت فخر سے دشمن مقابلہ کرنے کے لیے آئے تھے اور لوگوں کو دکھانے کے لیے گھروں سے نکل آئے تھے، یعنی کہ وہ کہتے تھے کہ دشمن تو بہت کمزور ہے، ہم فتح تو ہماری ہی ہوگی، اور اس لیے جو ہے وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے یعنی کہ ہم تو بڑے بہادر ہیں اور ہم تو بڑا ڈٹ کر دشمن کا مقابلہ کر سکتے ہیں، اس لیے وہ آئے تھے۔ تو یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ تم بھی ان جیسے نہ ہونا، مومن یعنی کہ جو لوگ مومن تھے ان لوگوں کو کہا جا رہا ہے کہ تم ان لوگوں جیسے نہ ہونا جو اتراتے ہوئے اور لوگوں کو دکھانے کے لیے گھروں سے نکل آئے کہ ہم بہت بہادر ہیں اور ہم بڑا دشمن کا مقابلہ ڈٹ کر سکتے ہیں۔ اور آگے کیا بات بتائی جا رہی ہے کہ اور لوگوں کو خدا کی راہ سے روکتے ہیں اور جو اعمال یہ کرتے ہیں خدا ان پر عطا کیے ہوئے ہے۔ کہ لوگوں کو خدا، کیونکہ یہ وہ منافق لوگ تھے جو لوگوں کو خدا کی راہ سے روکتے تھے اور اعمال یہ کرتے تھے کہ اور جو اعمال یہ کرتے ہیں خدا ان پر احاطہ کیے ہوئے، یعنی کہ جو کچھ کام یہ کر رہے ہیں، جو ان کے عمل ہیں، اعمال عمل کی جمع ہے، جو کچھ انسان کرتا ہے وہ اس کے اعمال ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ تو ہر چیز کے بارے میں جاننے والا ہے، اللہ تعالیٰ کو تو ہر چیز کے بارے میں پتہ ہے، اللہ تعالیٰ تو دلوں کے راز جانتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو تو ساری بات کا پتہ تھا کہ کون اس جنگ میں مسلمانوں کے ساتھ ہے اور کون منافق ہے اور کون مشرک ہے۔ تو اس لیے کہا جا رہا ہے کہ جو کچھ اعمال یہ کر رہے ہیں، اگر وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے میدان جنگ میں آئے ہیں تو بھی اللہ تعالیٰ کو یہ بات معلوم ہے اور اللہ تعالیٰ اس بات کو جانتا ہے، وہ ان پر احاطہ کیے ہوئے ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کو ان کے بارے میں سب کچھ پتہ ہے۔ اور جب شیطانوں نے ان کے اعمال ان کو آراستہ کر دکھائے اور کہا کہ آج کے دن لوگوں میں سے تم پر کوئی غالب نہ ہوگا اور میں تمہارا رفیق ہوں، لیکن جب دونوں فوجیں ایک دوسرے کے مقابل صفِ آرا ہوئیں تو پسپا ہو کر چل دیا اور کہنے لگا کہ مجھے تم سے کوئی واسطہ نہیں، میں تو ایسی چیزیں دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ سکتے، مجھے تو خدا سے ڈر لگتا ہے اور خدا سخت عذاب کرنے والا ہے۔ ان آیات مبارکہ میں کیا بات بتائی جا رہی ہے کہ جب شیطان نے ان کے اعمال ان کو آراستہ کر، پہلے شیطان نے ان کو بھڑکایا کہ آؤ دشمن، مسلمانوں کے بارے میں کہا گیا کہ مسلمان کیونکہ تعداد میں کم تھے تو اس لیے کہا گیا کہ آؤ تم میرے ساتھ، ہم کفار زیادہ تعداد میں ہیں، ہم جا کر دشمن کا جب مقابلہ کریں گے تو ہم جیت جائیں گے، فتح ہماری ہوگی۔ لیکن جب شیطان ان کفار کے لشکر کے ساتھ آیا اور جب اس نے وہ چیزیں دیکھیں جو عام کفار کو نظر نہیں آ رہی تھیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے غزوہ بدر میں مسلمانوں کی مدد فرشتوں کے ذریعے کی تھی، تو جو شیطان تھا اس کو تو وہ فرشتے نظر آ گئے تھے، تو اس لیے اس نے کہا کہ وہ ان فرشتوں کو دیکھ کر اس نے یہ کہا کہ میں ایسی چیزیں دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ سکتے، تو اس لیے مجھے خدا وہ بھاگ گیا تھا، شیطان بھاگ گیا تھا، اس نے کفار کا ساتھ نہیں دیا تھا کیونکہ اس کو مسلمان تعداد میں بہت زیادہ نظر آنے شروع ہو گئے تھے اور اسے پتہ چل گیا تھا کہ یہ جو ہے وہ اس غزوے میں فتح جو ہے وہ مسلمانوں کی ہی ہونی ہے۔ اس لیے اس نے کہا کہ مجھے خدا سے ڈر لگتا ہے کیونکہ خدا سخت عذاب کرنے والا ہے، اور وہ شیطان جو ہے وہ وہاں سے میدان جنگ سے بھاگ گیا۔